خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام پہنچے۔ آج کی ویڈیو سویڈن میں رہنے والے ہر اس شخص کے لیے بہت ہی اہم ہے جس کا تعلق امیگریشن، فیملی ری یونین، رہائشی اجازت نامے یا سویڈن کے نئے قوانین کے حوالے سے ہے۔ سویڈش پارلیمنٹ نے کل 13 اگست کو نئے قوانین کی منظوری دی ہے اور یہ بہت ہی اہم قوانین ہیں اور سویڈن میں رہنے والے ہر اس شخص کو ان قوانین کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ لوگ بھی جو فیوچر میں سویڈن میں آنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے بہت احتیاط سے ان تمام قوانین کے حوالے سے اہم نکات جو ہیں وہ ان پہ مشتمل یہ ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ بہت ہی اہم قانونی اور آئینی معاملات ہوتے ہیں اس لیے کچھ تفصیل سے آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ بعد میں پھر آپ لوگوں کے بہت سے سوالات بھی آتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ رہ نہ جائے جس میں بات کروں، تو لہٰذا اس ولاگ کو آپ کو جو ہے وہ غور سے اور مکمل طور پہ دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو یہ مکمل صورتحال سے آگاہی ہو سکے جو سویڈش پارلیمنٹ نے خصوصی قوانین جو ہیں وہ 13 اگست کو منظور کیے ہیں، اور خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو سویڈن میں اس وقت عارضی رہائشی اجازت نامے یعنی ٹیمپریری ریزیڈنس پہ ہیں، اور وہ لوگ جو مستقبل میں اپنے بیوی بچوں کو، خاندان کے افراد کو جو ہے وہ سویڈن میں بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سویڈش پارلیمنٹ یعنی رکسداگ نے 13 اگست کو ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے، اور جس کے تحت خاندان کے افراد کو سویڈن بلانے کے لیے قوانین کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ سویڈش حکومت اور سویڈش ڈیموکریٹس نے اس قانون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا، اور اس قانون کی حمایت میں 176 ووٹ آئے، جبکہ مخالفت میں 171 ووٹ یعنی 176 ورسز 171۔ سویڈش پارلیمنٹ کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق خاندان کے دوبارہ اتحاد کے معاملے کا جو موضوع تھا وہ 12 اگست کو پارلیمنٹ میں زیر بحث آیا اور 13 اگست کو اس پہ فیصلہ ہوا، لیکن یہ فیصلہ صرف امیگریشن تک محدود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سویڈش پارلیمنٹ نے مجرمانہ سزاؤں کے نظام میں بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ کی ہیں، اور مختلف جو سزائیں ہیں ان کے لیے مزید سخت جو ہے وہ قانون بنایا ہے، اور کچھ سزاؤں میں یا مجرموں میں جن کو رعایت ملتی تھی اس میں بھی تبدیلی کی ہے، اور پھر جو سیریس قسم کے کرائمز ہیں، سنگین جرائم، اس کے لیے ذمہ داری کی عمر جو ہے وہ 14 سال کر دی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام امور پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ خاندان کو سویڈن بلانے کے نئے قوانین کیا ہیں، 2 سال انتظار کی شرط کیا ہے، آمدنی اور رہائش کی شرط کتنی اہم ہے، عارضی رہائشی اجازت نامہ یعنی جو ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کو رینیو کرانے کے لیے کیا تبدیلی ہوگی، خاندان میں اگر نیا بچہ پیدا ہو جائے تو کیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ٹین ایجر ڈیپوٹیشن کے بارے میں حکومت نے کیا حل نکالا ہے، سویڈن میں جرائم کی سزائیں کتنی سخت ہو رہی ہیں، 14 سال کے بچوں کے حوالے سے کیا قانون ہے، اور جو گمنام گواہ ہے یعنی وہ گواہ جو سامنے پیش نہیں آتا اس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے، اور سب سے اہم بات کہ یہ جو تمام تبدیلیاں ہیں نہ صرف سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ سویڈن کی سیاست اور آئندہ انتخابات پہ بھی اثر انداز ہوں گی، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ سویڈش سیاسی جماعتوں میں کس طرح سے تبدیلیاں آئی ہیں اور انہوں نے کس قسم کے جو ہے وہ سرگرمی کا پارلیمنٹ میں جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سویڈن میں جو لوگوں کو، فیملی کے افراد کو بلانے کے حوالے سے فیملی ری یونین یا فیملی امیگریشن۔ تو سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سویڈن میں رہتا ہے اور وہ اپنے خاندان کے افراد کو، اپنی وائف کو، بچوں کو سویڈن میں بلانا چاہتا ہے تو مخصوص حالات میں اس کے لیے وہ درخواست دے سکتا ہے، لیکن سویڈن کی حکومت نے اس کے لیے جو ہے وہ سخت قوانین کیے ہیں، اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو یورپی یونین کا جو کم سے کم لیول ہے، منیمم لیول، اس پہ ہم لے کے جا رہے ہیں، اور اس معاملے میں اہم تاریخ جو ہے وہ 1 اکتوبر 2026 ہے، یعنی 1 اکتوبر 2026 سے یہ قانون جو ہیں وہ نافذ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ پہ ہیں اور آپ سویڈن اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلی اس میں جو تبدیلی ہے وہ ایسے افراد کو اب سویڈن میں بلانے کے لیے 2 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلے تو لوگ آتے تھے، اگر ان کے پاس ریزیڈنس پرماننٹ نہیں بھی ہوتا تھا تب بھی وہ بلا لیتے تھے، لیکن یہ اصول سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ اس میں
امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریزیڈنس پرمٹ کس قسم کا ہے، اور ہر شخص پہ ایک جیسا یہ لاگو نہیں ہوتا. یعنی جو امیگریشن کیٹیگری ہے اس کا تعلق اور خاندان کو بلانے کا تعلق یہ امپورٹنٹ ہے، اور کچھ لوگوں کو اس میں ایکسیپشنز بھی ہے. تو اس کے لیے یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ سب لوگوں کو 2 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ درست بات یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ مخصوص کیٹیگریز میں فیملی ری یونین کے حوالے سے رہائشی مدت کے لیے 2 سال کی شرط جو ہے وہ لاگو کی گئی ہے. دوسری بڑی شرط جو ہے وہ آمدنی اور رہائش کے حوالے سے ہے، اور جسے آپ مینٹیننس ریکوائرمنٹ یا فرسوننگ کراف کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اگر خاندان کو یہاں پہ بلاتا ہے تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کی مالی پوزیشن اچھی ہے، انکم اس کی ٹھیک ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ مناسب رہائش ہے، اس لیے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے خاندان کے افراد کو سویڈن میں بلانا چاہتا ہے. یعنی اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ اپنے خاندان کو اگر بلا رہے ہیں تو آپ کے پاس مناسب رہائش ہے اور آپ ان کی جو ہے وہ کفالت کر سکتے ہیں. پھر یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا، بلکہ اگر کسی نے اپنا ریزیڈنس پرمٹ رینیو کروانا ہے، ایکسٹینڈ کروانا ہے یا پرماننٹ کے لیے دینا ہے، تو اس وقت بھی جو ریکوائرمنٹ ہیں مینٹیننس ریکوائرمنٹ، جس میں رہائش کا ہونا اور آمدنی کا ہونا، یہ بھی اس وقت جو ہے وہ دیکھی جائیں گی. یعنی صرف خاندان کو بلانے کے لیے نہیں ہے، اگر ایک آدمی یہاں اکیلا بھی رہ رہا ہے اور اس نے اپنے ریزیڈنس پرمٹ کو جب رینیو کروانا ہے تو اس وقت بھی یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. پھر اس میں ایک عام سوال یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کی جاب چلی جائے تو پھر کیا ہوگا. یعنی ایک شخص سویڈن میں رہ رہا ہے اور موجودہ رولز کے مطابق اگر اس کی جاب ختم ہو گئی ہے، یا اس کی آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے ہیں، یا اس کے خاندان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، یا خاندان کے افراد کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو ظاہر جو مینٹیننس ریکوائرمنٹ ہے یہ اس کی بڑھ جائیں گی. اور یہی وہ نقطہ تھا کہ جس میں سویڈش اپوزیشن پارٹیز نے پارلیمنٹ میں شدید اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ شرط رکھ دی جائے گی تو خاندانوں کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی خاندان میں اگر نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس پہ پارلیمنٹ میں بہت بحث ہوئی. اپوزیشن کے جو یعنی حزب اختلاف کے اپوزیشن کے اراکین تھے، انہوں نے کہا جی کہ ظاہر ایک خاندان میں اگر بچہ ایک پیدا ہوتا ہے تو اس کے مینٹیننس ریکوائرمنٹس بڑھ جاتی ہیں. اس میں جو لیفٹ پارٹی کی جانب سے تھونی ہدو جو ان کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل فضول شرط ہے. انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں کہا کہ اگر آپ یہ شرط عائد کر دیں گے قانون میں تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ پریگننسی کی صورت میں، حمل کی صورت میں، یا پھر ملک چھوڑ کے چلی جائیں گی، یا وہ اس کو ٹرمینیٹ کرانے کے بارے میں، ضائع کرانے کے بارے میں سوچیں گی. اسی طرح جو گرین پارٹی کی جو امیگریشن کی ترجمان ہیں، وہ اکثر جو اینٹی امیگرینٹ جو پروپوزل ہیں اس کی مخالفت کرتی ہیں، انیکا ہیروون، انہوں نے بھی اس خدشے کو اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ یہ حکومتی جو موقف ہے یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس کے جواب میں جو حکومتی پارٹی تھی یا حکومتی پارٹی کے جو اراکین تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور جو ہے وہ انتہائی غلط بات کر رہی ہے. مودراترنا یعنی ماڈریٹ پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ ہیں وکتر ہیرنوک، انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن نے یہ بالکل بے بنیاد قسم کی جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے ہیں. کسی بھی خاندان کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک معقول بات ہے. بہرحال اس بحث کے باوجود یہ جو قانون جو ہے وہ منظور ہو گیا. اب اس قانون کے بعد اگلی ہم بات کرتے ہیں ٹین ایجر ڈیپوٹیشنز کے حوالے سے، اور یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو بچے اپنے خاندان کے ساتھ تھے، پھر جب 18 سال سے ان کی عمر بڑھ گئی تھی تو ان کی ڈیپوٹیشن کا معاملہ شروع ہو گیا تھا. اب جو نیا قانون ہے اس میں کافی ان کے لیے آسانی رکھی گئی ہے، اور اب یہ ہے کہ 21 سال سے کم عمر ایسے لوگ جن کو ریزیڈنس پرمٹ مل سکے گا، یعنی جو بچپن میں اپنی فیملی کے ساتھ رہے ہیں ان کو ریزیڈنس پرمٹ ملا تھا، اور بعد میں اگر ان کی عمر 18 سال سے زیادہ بھی ہو گئی ہے تو ان کو سویڈن میں رہنے کا حق ملے گا. تو اس طرح سے ٹین ایجر ڈیپوٹیشن کا معاملہ کافی حد تک جو ہے وہ نئے قانون میں جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اب اگلا قانون جو سویڈن میں سزاؤں کے حوالے سے نافذ کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی سویڈن کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. حکومت کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو جرم ہوتے ہیں ان کی سخت سزائیں ہونی چاہیے تاکہ یہ جرائم کم ہو، اور اس کے لیے حکومت نے تقریباً 50 کے قریب جو مختلف
جرائم ہیں جن میں سیکسول افینس بھی ہے، جنسی جرائم ہیں یا دوسرے جرائم ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ سخت سزائیں نافذ کی جا رہی ہیں، اور کچھ میں تو جو ہے عمر قید کی سزا بھی دی جا سکے گی۔ اور اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی حکومت نے یہ کی ہے کہ یہاں پہ جو ملٹیپل کرائمز، یعنی جو لوگ زیادہ جرم کرتے تھے ان پہ بعض اوقات ان کو جو ہے وہ کنسیشن مل جاتی تھی۔ مثلا ایک شخص نے ایک جرم کیا جس میں 5 سال کی قید کی سزا ہے، ایک میں 7 سال کی ہے، ایک میں 10 سال کی ہے، ایک میں 3 سال کی ہے، تو وہ ساری سزائیں اس کو اکٹھی نہیں ملتی تھیں، بلکہ اس میں پھر اس کو کنسیشن مل جاتی تھی، جس کو ملٹیپل کرائم ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص مختلف جرم کرتا ہے تو اس کو ہر جرم کی سزا دینی چاہیے، اور اگر ہم یہ نہیں دیتے تو مجرم یہ سمجھتا ہے کہ میں 4-5 جرم کر لوں گا، سزا تو مجھے 1 یا 2 کی ملے گی جو میکسیمم ہے، تو اس طرح سے مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور جرم بڑھتے ہیں۔ تو اس جو وجہ سے حکومت نے جو مجرموں کو یہ ان کو رباط یا ان کو ڈسکاؤنٹ ملتا تھا سزاؤں میں، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اور اسی موقف کا اظہار جو ہے وہ سویڈش وزیر اعظم اولف کرسٹنسن نے کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر مسلسل اور سنگین جرائم کرتا ہے تو اس کو ان سب کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر اس کو ان جرائم کی سزا نہیں ملتے تو جس کے ساتھ جرم ہوتا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے۔ لیکن اس پر جو سویڈن کی اپوزیشن جماعتیں ہیں، سوشل ڈیموکریٹ پارٹی، گرین پارٹی، لیفٹ پارٹی اور سینٹر پارٹی، انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ ان کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ سزائیں بڑھ جائیں گی، زیادہ سزائیں ہم دیں گے لوگوں کو، مجرموں کو، تو پھر سویڈن میں ہمیں زیادہ جیلیں چاہیے، ان میں زیادہ گنجائش پیدا کرنی پڑے گی، پھر عدالتوں کا کام بھی بڑھ جائے گا، اور اس کے لیے پھر ہمیں ظاہر ہے کہ مزید جیلیں بنانی پڑیں گی، مزید عملہ رکھنا پڑے گا، اخراجات بڑھ جائیں گے اور کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح سے زیادہ جو سزائیں دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک کہہ لیں کہ دونوں موقف ہے۔ میں اب ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ ان کے خیال میں کیا یہ جو ملٹیپل ڈسکاؤنٹ ملتا تھا، جو لوگ زیادہ جرم کرتے تھے ان کو رعایت ملتی تھی، یہ ملنی چاہیے یا ہر جرم کی سزا ہونی چاہیے؟ آپ اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ اب اس قانون کے تحت جو بڑی امپورٹنٹ تبدیلی کی گئی ہے وہ اب سویڈن میں سنگین جرائم کے لیے 14 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو جیل کی سزا دی جا سکے گی، اور اس میں جو جرائم آتے ہیں وہ زیادہ سنگین، جیسے قتل کا جرم ہے یا ریپ ہے یا بعض اوقات جس میں اسلحہ استعمال ہوتا ہے، گن وائلنس، ان سب کے تحت جو ہے وہ 14 سال کے بچوں کو جو ہے وہ جیل کی سزا دی جا سکے، لیکن معمولی جرائم جو ہیں ان پہ 14 سال کی سزا نہیں ہوگی، اور یہ حکومت نے 5 سال کے لیے رکھا ہے۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ بہت سے جو ہے 14 سال کے بچوں کو بھی ایسے جرائم کے لیے گینگز والے استعمال کرتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو ہے اب 14 سال کے بچے جو بڑے جرم کریں ان کو جیل کی سزا دینا پڑے گی۔ اب یہ جو قانون بنے ہیں، یہ اس کو اگر آپ دیکھیں کہ سویڈن کے جو اگلے مہینے انتخابات ہو رہے ہیں، تقریباً 1 مہینہ رہ گیا انتخابات کو، اور اس میں جو ہے یہ بڑے موضوعات ہیں، یہ دونوں امیگریشن اور کرائمز، اور یہی سویڈن کی جو سیاست ہے وہ اس گرد گھومے گی، اور 1 مہینے میں آئندہ آنے والے جتنے آپ بیانات دیکھیں گے، ڈیبیٹس دیکھیں گے ٹی وی پہ، ان میں یہ دونوں جو موضوع آپ دیکھیں گے یہ بہت زیادہ ٹاپ پہ رہیں گے، اور اس میں حکومت اور اپوزیشن میں اس حوالے سے خاصا اختلاف بھی ہے۔ حکومت جو ہے وہ کنٹرولڈ امیگریشن اور سخت جسٹس سسٹم لے کے آنا چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف جو حزب اختلاف کی یعنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پہ سب اکٹھی نہیں ہیں۔ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی امیگریشن اور کرائم ریلیٹڈ جو ووٹس ہیں اس میں بہت سے معاملات میں اس نے حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ صرف گرین پارٹی اور لیفٹ پارٹی انہوں نے حکومت کی جو پروپوزلز تھیں، تجاویز تھیں، ان کی سخت مخالفت کی ہے۔ جو سینٹر پارٹی ہے اس نے درمیانی راستہ اختیار کیا، اس نے تقریباً 50% چیزوں پہ حکومت کا ساتھ دیا، 50% پہ اس نے مخالفت کی ہے۔ اس میں جو سویڈن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹ، ان کا جو امیگریشن ریسٹرکشن کی جو بنیادی سمت ہے اس میں مکمل طور پہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، اور کئی معاملات میں ان کا جو ہے حکومت کا انہوں نے ساتھ بھی دیا ہے۔ ان کا موقف یہ رہا ہے کہ امیگریشن کو مینیجیبل اور انٹیگریشن کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے،
اور اس میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی نے بہت سی جو حکومتی تجاویز تھیں ان کی انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے، لیکن بعض میں اگر انہوں نے مخالفت بھی کی ہے تو ان کا موقف یہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ ان کو بیلنس کیا جانا چاہیے۔ لیکن گرین پارٹی اور لیفٹ پارٹی نے ان تمام معاملات میں جو حکومت کی امیگریشن پالیسی تھی ان کی انہوں نے سخت مخالفت کی ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ خصوصاً خاندانوں کو جدا کرنے کے حوالے سے، فیملی ری یونین کے حوالے سے جو ہے وہ ایسے قوانین نہیں ہونے چاہیے۔ گرین پارٹی کی جو امیگریشن کے حوالے سے ترجمان ہے انیکا ہروون، ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی بہت سی جو تجاویز ہیں اور بہت سے جو انہوں نے قوانین بنائے ہیں وہ غیر ضروری اور سخت ہیں، اور یہی تجویز جو ہے وہ لیفٹ پارٹی دیتی ہے، اور لیفٹ پارٹی کا کہنا ہے کہ جو کرمنل جسٹس ہے اس میں زیادہ سختی بعض اوقات کرائمز کو بڑھاتی ہے، اس سے جرائم کم نہیں ہوتے۔ تو بہرحال جناب آج کا یہ تفصیلی ولاگ تھا جو بہت ہی امپورٹنٹ قوانین سویڈن میں بنے ہیں، فیملی ری یونین کے حوالے سے، ٹین ایجرز کے حوالے سے، اگر آپ نے ریزیڈنس پرمٹ ایکسٹینڈ کروانا ہے تو اس کے لیے جو مینٹیننس ریکوائرمنٹس ہیں، اور جرائم کے حوالے سے، اور جو سیاسی جماعتوں کا موقف تھا وہ بھی میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اب 1 مہینے تک انتخابات ہو رہے ہیں، تاکہ آپ اگر کسی بھی جماعت کو ووٹ دینا چاہیں تو آپ اس تمام پس منظر سے آگاہ ہو سکیں۔ اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کے اس حوالے سے سوالات ہوں، جیسے میں نے کہا کہ ہر شخص کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مائیگریشن ایجنسی سے یا آپ کسی کنسلٹنٹ سے، کسی امیگریشن لائر سے رابطہ کریں، تاکہ آپ کے ذاتی کیس کے حوالے سے وہ آپ کو مشورہ دے سکے، کیونکہ میں جو انڈیویجول کیسز ہیں ان کے بارے میں آپ کو رائے نہیں دے سکتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔